اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خطبات میں آج کل جنگ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے. جنگ احزاب کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب مشرکین کو خندق عبور کرنے کے باوجود کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی بلکہ سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اتحاد کیا کہ وہ سب صبح کو حملہ کریں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. ساری رات وہ تیاری کرتے رہے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خندق پر آ گئے. مشرکین نے ہر طرف سے خندق کو گھیر لیا اور ایک لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی طرف متوجہ کیا. اس میں خالد بن ولید تھے. خندق کو بار بار عبور کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ سخت تیر اندازی کا مقابلہ ہوا. کفار مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی غفلت کے منتظر رہے کہ کہیں موقع ملے تو وہ خندق عبور کریں، اور یہ حملے اور کوششیں وقفے وقفے سے ہوتی رہیں. اسی موقع پر وحشی بن حرب نے طفیل بن نعمان کو، اور بعض نے کہا ہے طفیل بن مالک بن نعمان انصاری کو، اپنا چھوٹا نیزہ مار کر شہید کر دیا. حضرت سعد بن معاذ کو بھی ایک تیر لگا جس سے وہ زخمی ہوئے، اور اسی زخم کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد ان کی شہادت ہوئی. اور یہی وہ دن تھا کہ جس روز مسلمانوں کے لیے نماز بھی اپنے وقت پر پڑھنا مشکل ہو گیا. اس دن کی مسلسل مصروفیت اور بار بار کے حملوں کی وجہ سے جو واقعات بیان ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے راوی ان باتوں کو صحیح طرح محفوظ نہیں رکھ سکے، اور کچھ عرصے بعد مضمون یہ بن گیا کہ اس دن مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت نہ ظہر کی نماز ادا کر سکے اور نہ عصر کی نماز ادا کر سکے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یہ عموماً ایک قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. اور یہ نمازیں سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی گئیں. بعض مورخین نے تو یہاں تک مبالغہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھیجا تاکہ مسلمان ظہر و عصر کی نماز ادا کر سکیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن بہت سخت دن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں مسلسل حملوں کی زد میں تھے، لیکن ایسا بھی نہیں یہ سب اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نماز نہ پڑھ سکے ہوں. سخت دن تو تھے لیکن اتنا نہیں تھا کہ نمازیں بالکل نہ پڑھ سکے ہوں. اس دن بھی نمازیں تو ادا کرتے رہے، لیکن ایک مسلسل خوف اور پریشانی کے عالم میں نمازیں ادا ہوئیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے وقت حملوں میں ایسی شدت آئی کہ عصر کی نماز ادا کرنے میں مشکل پیش آئی ہوگی اور وہ تنگ وقت میں پڑی گئی ہوگی. سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس دن مسلمانوں کی ساری نمازیں وقت پر ادا نہیں ہو سکیں. یہ درست نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ نمازیں ادا نہیں ہو سکیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے، بات صرف یہ ہوئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک صلاۃ خوف مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے بوجہ مسلسل خطرے اور مصروفیت کے صرف ایک نماز یعنی عصر بے وقت ہو گئی تھی جو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھی گئی، اور بعض روایات کی روح سے صرف ظہر و عصر کی نماز بے وقت ادا ہوئی تھی.
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، لکھا ہے، فرمایا ہے کہ ایک دن حملہ اتنا شدید ہو گیا کہ مسلمانوں کی بعض نمازیں وقت پر ادا نہ ہو سکیں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے فرمایا خدا کفار کو سزا دے، انہوں نے ہماری نمازیں ضائع کی۔ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ایک بڑی روشنی پڑتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین چیز آپ کے لیے خدا تعالیٰ کی عبادت تھی، جبکہ دشمن چاروں طرف سے مدینے کو گھیرے ہوئے تھا، جبکہ مدینے کے مرد تو الگ رہے، ان عورتوں اور بچوں کی جانیں بھی خطرے میں تھیں، جب ہر وقت مدینے کے لوگوں کا دل دھڑک رہا تھا کہ دشمن کسی طرف سے مدینہ کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اپنے وقت پر عمدگی کے ساتھ ادا ہو جائے، یعنی انتہائی خوف کی حالت میں بھی آپ کی خواہش تھی تو صرف یہ کہ عبادت نہ کہیں ضائع ہو جائے۔ مسلمانوں کی عبادت یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح ہفتے میں کسی ایک دن نہیں ہوا کرتی، بلکہ مسلمانوں کی عبادت دن رات میں 5 دفعہ ہوتی ہے۔ ایسے خطرناک وقت میں تو دن میں ایک دفعہ بھی نماز ادا کرنا انسان کے لیے مشکل ہے، چاہے جائے کہ 5 وقت اور پھر عمدگی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ مگر ان خطرناک ایام میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے تھے، اور اگر ایک دن دشمن کے شدید حملوں کی وجہ سے آپ اپنے رب کا نام اطمینان اور آرام سے اپنے وقت پر نہ لے سکے تو آپ کو شدید تکلیف پہنچی۔ اس زمانے کے حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام روایات کو، جس میں ان نمازوں کو رات کے وقت ادا کرنے کا ذکر ہے، ضعیف قرار دیتے ہوئے صرف ایک روایت کو درست قرار دیا ہے، جس میں عصر کی نماز معمول سے تنگ وقت میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ جنگ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا کرنے پر ایک پادری کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں، باقی رہا یہ کہ خندق کھودنے کے وقت 4 نمازیں جمع کی گئیں۔ اس احمقانہ وسوسے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے، یعنی ایسی سختی نہیں جو انسان کی تباہی کا موجب ہو، اس لیے اس نے ضرورتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نمازوں کے جمع کرنے اور قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر اس مقام میں ہماری کسی معتبر حدیث میں 4 جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہیں، لیکن کہیں کسی معتبر حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ 4 نمازیں جمع ہوئیں، بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی صلاۃ العصر معمول سے تنگ وقت میں ادا کی گئی۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ہمارے سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرا بٹھا کر پوچھتے یہ کہاں سے لے لیا آپ نے؟ حضرت مسیح علیہ السلام یہ مخالف کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، تو میرے سامنے ہوتے تو میں پوچھتا تمہیں کہ کس طرح کہاں سے لے لیا تم نے یہ روایت؟ اور فرماتے ہیں کیا یہ متفق علیہ روایت ہے کہ 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں؟ 4 نمازیں تو خود شرع کی روح سے جمع ہو سکتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ ہاں ایک روایت ضعیف میں ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھی گئی تھیں، لیکن دوسری صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں، اور صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ عصر تنگ وقت میں پڑھی گئی تھی۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ تمام دن کی نمازیں جو تھیں وہ جمع نہیں کی گئیں، بلکہ تنگ وقت میں عصر پڑھی گئی تھی، تھوڑا وقت تھا اس کا، اور اس کا افسوس بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ صحیح طریق پر آرام سے نماز ادا نہیں کی گئی۔ جنگ عذاب کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ جنگ خندق مسلمانوں کے لیے اعصاب شکن جنگ تھی۔ جنگی خوف کے علاوہ بھوک اور موسم کی شدت بھی عروج پر تھی، کئی وقت کے فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ اس دوران ایک غیبی مدد یوں ہوئی
کہ مسلمانوں کا ایک مسلح دستہ جو کہ اپنے ایک عزیز کی تدفین کے لیے جا رہا تھا، کہ اس کو 20 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ملے، جو کہ بنو قریظہ کی طرف سے سامان رسد کے طور پر قریش مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ راشن ہوئی بن اخطب کی سفارش اور خصوصی کوشش سے بھیجے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے بعد یہ سارے اونٹ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اہل خندق نے اس میں سے کھایا اور ان اونٹوں میں سے کچھ اونٹ ذبح کیے اور کچھ باقی رہ گئے جو مسلمان جنگ کے اختتام پر مدینہ لے گئے۔ قریشی سپہ سالار ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی تو اس نے کہا ہوئی کتنا منحوس ثابت ہوا، اب جب ہم واپس جائیں گے تو اپنا سامان لادنے کے لیے کوئی جانور بھی ہمارے پاس نہیں۔ جنگ کی حالت میں یہ جائز تھا، جس طرح انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اگر انہوں نے قبضہ کیا ان کے راشن پر تو بالکل جائز بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب کے خلاف بددعا کرنے کا بھی ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر، منگل اور بدھ، ظہر اور عصر کے درمیان تشریف لائے اور اپنے اوپر کی چادر رکھ دی اور کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کیے، احزاب پر بددعا کی۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں خوشی پہچان لی۔ عبداللہ بن ابی بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب پر بددعا کی۔ ابو نعیم نے اضافہ کیا ہے، زائد بات بتائی ہے اس میں، کہ آپ نے انتظار کیا جب سورج کا زوال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تو تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے اگر تو پھر صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے۔ پھر فرمایا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ، کتاب نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، تو لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ، ان کو شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ ایک روایت میں یہ دعا بھی مذکور ہے کہ اللہم انی انشدک عہدک و اوعدک اللہم ان تشاء لا تعبد۔ اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو میری عبادت نہ کی جائے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلیجے منہ کو آ گئے ہیں، بہت بری حالت ہو گئی ہے، کیا ہمارے کہنے کے لیے کچھ کلمات ہیں یا ہم دعا کوئی کریں اور ایسی دعا سکھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم کہو، اللہم استر اور آتنا و آمن رواتنا، کہ اے اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے اور ہمارے خوف دور فرما دے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ بعض مسلمان گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حالات نہایت خطرناک ہو گئے ہیں، اب بظاہر مدینے کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، آپ اس وقت خدا تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کریں اور ہمیں بھی کوئی دعا سکھلائیں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر نازل ہو۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ گھبراؤ نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ تمہاری کمزوریوں پر وہ پردہ ڈالے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور گھبراہٹ کو دور فرمائے۔ اور پھر آپ نے خود بھی اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اور اس طرح یہ دعا فرمائی، یا صریخ المکروبین یا مجیب المضطرین نکشف ہمی و غمی و کربی فانک تری ما نزل بی و باصحابی۔ اے اللہ، جس نے قرآن کریم مجھ پر نازل کیا ہے، جو بہت جلدی اپنے بندوں سے حساب لے سکتا ہے، یہ گروہ جو جمع ہو کر آئے ہیں ان کو شکست دے۔
اے اللہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ تو انہیں شکست دے اور ہمیں ان پہ غلبہ عطا دے اور ان کے ارادوں کو زلزل کر دے۔ اے درد مندوں کی دعا سننے والے، اے گھبراہٹ میں مبتلا لوگوں کی پکار کا جواب دینے والے، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے درد مندوں کی دعا سننے والے، اے گھبراہٹ میں مبتلا لوگوں کی پکار کا جواب دینے والے، میرے غم اور میری فکر اور میری گھبراہٹ کو دور کر، کیونکہ تو ان مصائب کو جانتا ہے جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو درپیش ہیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ اسی طرح اپنے عروج کی طرف پہنچ چکی تھی، اور قریش، مکہ اور ان کے حلیف قبائل اب طویل محاصرے سے تنگ آ چکے تھے اور جلد سے جلد کوئی حتمی وار کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی جلدی میں تھے، کیونکہ حربی نقطۂ نظر سے جس طرح مسلمان چاروں طرف سے محصور تھے اور بنو قریظہ جیسے ان کے حلیف مدینہ کے اندر موجود تھے، یہ تمام عوامل کفار کی امیدوں اور حوصلوں کو بڑھانے کے لیے کافی تھے، اور اب یہ چاہتے تھے کہ ہم سب مل کر ایک ہی دفعہ حلہ بول دیں اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ کفار کے سردار یہ حکمت عملی طے کر رہے تھے کہ تدبیر کند بندہ، یعنی بندہ تدبیر کرتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا تھی؟ تقدیر کند خندہ، کہ تقدیر اس پر ہنستی ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہوں، یعنی اس کی کوئی پیش نہیں جاتی۔ اور پھر تقدیر کند خندہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کا آغاز فرما دیا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص نعیم بن مسعود جو قبائل غطفان کی شاخ قبیلہ اشجع سے تعلق رکھتا تھا، جو اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، مدینہ پہنچ گیا۔ یہ شخص دل میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر ابھی تک کفار کو اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں تھی۔ اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کمال ہوشیاری سے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے کفار میں پھوٹ پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے نعیم بن مسعود قبیلہ بنو قریظہ کے پاس گیا، اور چونکہ ان کے ساتھ اس کے پرانے تعلقات تھے، وہ ان کے رؤساء سے مل کر کہنے لگا کہ میرے خیال میں تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کر کے قریش و غطفان کے ساتھ مل گئے۔ قریش و غطفان تو یہاں مدینہ میں صرف چند دن کے مہمان ہیں، مگر تم لوگوں نے بہرحال یہاں رہنا ہے، کیونکہ تمہارا یہ وطن ہے اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہی تمہارا واسطہ پڑنا ہے۔ اور تم یہ یاد رکھو کہ قریش وغیرہ یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا کوئی خیال نہیں کریں گے اور تمہیں یوں ہی مسلمانوں کے رحم پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس تم کم از کم ایسا کرو کہ قریش و غطفان سے کہو کہ بطور یرغمال کے اپنے کچھ آدمی تمہارے حوالے کر دیں، تاکہ تمہیں اطمینان رہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غداری نہیں ہوگی۔ رؤساء بنو قریظہ کو نعیم کی یہ بات سمجھ آ گئی، اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے قریش سے یرغمالوں کا مطالبہ کریں، تاکہ بعد میں انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش کے رؤساء کی طرف گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بنو قریظہ خائف ہیں کہ کہیں تمہارے چلے جانے کے بعد انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ ہو، اس لیے وہ تمہارے اس اتحاد میں متزلزل ہو رہے ہیں اور یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ بطور ضمانت کے تم سے چند یرغمالوں کا مطالبہ کریں، مگر تم ان کو ہرگز یرغمال نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے غداری کر کے تمہارے یرغمال مسلمانوں کے حوالے کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس نے اپنے قبیلہ غطفان کے پاس جا کر اسی قسم کی باتیں کیں۔ اب خدا کی طرف سے اتفاق ایسا ہوا کہ قریش و غطفان پہلے سے ہی یہ تجویز کر رہے تھے
کہ مسلمانوں پر پھر ایک متحدہ حملہ کیا جائے، اور یہ حملہ شہر کے چاروں اطراف میں ایک ہی وقت میں کیا جائے، تاکہ مسلمان اپنی قلت تعداد کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور کسی نہ کسی جگہ سے ان کی لائن ٹوٹ جائے اور لائن ٹوٹ کر حملہ وروں کو راستہ دے دے۔ اس ارادے کے متحد انہوں نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ محاصرہ لمبا ہو رہا ہے اور لوگ تنگ آ رہے ہیں، بس ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ سب قبائل مل کر کل کے دن ایک متحدہ حملہ مسلمانوں پر کریں، اس لیے تم بھی کل کے حملے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ بنو قریظہ نے، جن کے ساتھ نعیم بن مسعود کی پہلے سے بات ہو چکی تھی، یہ جواب دیا کہ کل تو ہمارا سبت کا دن ہے، اس لیے ہم معذور ہیں، اور ویسے بھی جب تک آپ لوگ اس ضمانت کے طور پر کہ آپ کی طرف سے بعد میں ہمارے ساتھ غداری نہیں ہوگی اپنے کچھ آدمی ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہم اس حملے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جب قریش و غطفان کو بنو قریظہ کا یہ جواب دیا گیا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ واقعی نعیم نے سچ کہا ہے کہ بنو قریظہ ہماری غداری پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب بنو قریظہ کو قریش و غطفان کا یہ جواب گیا کہ ہم یرغمال نہیں دیتے، تم نے مدد کو آنا ہے تو ویسے ہی آؤ، تو بنو قریظہ نے کہا کہ واقعی نعیم نے ہمیں ٹھیک مشورہ دیا تھا کہ قریش و غطفان کی نیت بخیر نہیں ہے، اور اس طرح نعیم کی حسن تدبیر سے کفار کے کیمپ میں انشقاق اور اختلاف کی صورت پیدا ہوئی، دونوں مشکوک ہوئے ایک دوسرے سے۔ یہ وہ تدبیر ہے جو نعیم نے اختیار کی، مگر نعیم کا یہ کمال ہے کہ اس نے ایسے نازک مشن کی ادائیگی میں بھی حت الوسع کو ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالی جو معین طور پر کسی بیانی کے نام سے موسوم کی جا سکے، باقی لطائف الحیل کے طور پر کوئی ہیلا اختیار کیا، کوئی تدبیر اختیار کرنا، یا کوئی ایسا داؤ چلنا جس سے انسان دشمن کے شر سے محفوظ ہو سکے، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، بلکہ جنگی فن کا ایک نہایت مفید حصہ ہے جس سے ظالم دشمن کو خائب و خاسر کرنے اور بے جا کشت و خون کے سلسلے کو روکنے میں بہت مدد لی جا سکتی ہے۔ مسلمہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ دن بعد دونوں فریق نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وقت مقررہ پر یہودیوں اور مشرکوں کے لشکر یکدم مسلمانوں پر حملہ کر دیں، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی تائید ایک عجیب طرح ظاہر ہوئی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ نعیم نامی ایک شخص غطفان کے قبیلے کا دل میں مسلمان تھا۔ یہ شخص بھی کفار کے ساتھ آیا ہوا تھا، لیکن اس بات کی انتظار میں تھا کہ اگر مجھے کوئی موقع ملے تو میں مسلمانوں کی مدد کروں۔ اکیلا انسان کر ہی کیا سکتا ہے، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہود بھی کفار سے مل گئے ہیں اور اب بظاہر مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، تو ان حالات سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بہرحال مجھے اس فتنے کے دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق مل کر ایک دن حملہ کریں، تو وہ بنو قریظہ کے پاس گیا اور ان کے رؤساء سے کہا کہ اگر عربوں کا لشکر بھاگ جائے تو بتاؤ مسلمان تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ تم مسلمانوں کے معاہد ہو، اور معاہدہ کر کے اس کے توڑنے کے نتیجے میں جو سزا تم کو ملے گی اس کا قیاس تو کر لو۔ ان کے دل کچھ ڈرے اور انہوں نے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ نعیم نے کہا جب عرب مشترکہ حملہ کے لیے تم سے خواہش کریں تو تم مشرکین سے مطالبہ کرو کہ اپنے 70 آدمی ہمارے پاس یرغمال کے طور پر بھیج دو، وہ ہمارے قلعوں کی حفاظت کریں اور ہم مدینہ کے پچھواڑے سے اس پر حملہ کر دیں، یعنی مسلمانوں پر۔ پھر وہ وہاں سے ہٹ کر مشرکین کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ یہ یہود تو مدینہ کے رہنے والے ہیں، اگر عین موقع پر یہ تم سے غداری کریں تو پھر کیا کرو گے؟ اگر یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے جرم کو معاف کروانے کے لیے تم سے تمہارے آدمی بطور یرغمال مانگیں اور ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ تمہیں چاہیے کہ ان کا امتحان لے لو
کہ آیا وہ پکے رہتے ہیں یا نہیں، اور جلد ہی ان کو اپنے ساتھ باقاعدہ حملہ کرنے کی دعوت دو۔ کفار کے سرداروں نے اس مشورے کو صحیح سمجھتے ہوئے دوسرے دن یہود کو پیغام بھیجا کہ ہم ایک اجتماعی حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی اپنی فوجوں سمیت کل حملہ کر دو۔ بنو قریظہ نے کہا اول تو کل ہمارا سبت کا دن ہے اور سبت کے دن ہم حملہ نہیں کرتے، اس لیے ہم اس دن لڑائی نہیں کر سکتے۔ دوسرے، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں اور تم باہر کے، اگر تم لوگ لڑائی چھوڑ کر چلے جاؤ تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے تم لوگ ہمیں 70 آدمی یرغمال کے طور پر دے دو، تب ہی ہم لڑائی میں شامل ہوں گے۔ کفار کے دل میں چونکہ پہلے سے شبہ پیدا ہو چکا تھا، انہوں نے ان کے اس مطالبے کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تمہارے ہمارے ساتھ اتحاد سچا تھا تو اس قسم کے مطالبے کا کوئی معنی نہیں۔ اس واقعے سے ادھر یہود کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے لگے، ادھر کفار کے دلوں میں شبہات پیدا ہونے لگے، اور جیسا کہ قاعدہ ہے جب شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں تو بہادری کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایک رات تیز آندھی کی صورت میں بھی ظاہر ہوئی مسلمانوں کے حق میں، جس کی وجہ سے احزاب راہ فرار اختیار احزاب کو یا مختلف قبائل کو، مشرکین کو، حملہ آوروں کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے، ابن اسحاق نے یوں بیان کیا ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت سردی کی رات میں ایسے زور کی آندھی بھیجی جس نے کفار کی ہانڈیوں کو پلٹ دیا اور برتن پھینک دیے۔ بلازری نے لکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف مسلمانوں کی آندھی کے ذریعے مدد کی۔ یہ زرد آندھی تھی، اس نے ان کی آنکھیں بھر دیں، ان میں کمزوری اور بزدلی داخل کر دی، اور مشرکین پسپا ہو گئے اور اپنے پڑاؤ کی جگہ چلے گئے، اور ہوا ان پر چلتی رہی، اور ان کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا تو وہ لوٹ گئے۔ اس کی تفصیل مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ نعیم بن مسعود کی اس عمل پسند کوشش کا نتیجہ ضائع چلا جاتا اور ایک عارضی لغزش و تزلزل کے بعد کفار میں پھر اتحاد و ثبات کی روح پیدا ہو جاتی، مگر خدا کی طرف سے ایسا اتفاق ہوا کہ ان واقعات کے بعد رات کو ایک نہایت سخت آندھی چلی جس نے کفار کے وسیع کیمپ میں جو ایک کھلی جگہ میں واقع تھا ایک خطرناک طوفان بے تمیزی پیدا کر دی۔ خیمے اکھڑ گئے، کناتوں کے پردے ٹوٹ کر اڑ گئے، ہنڈیاں الٹ کر چولہوں میں گر گئیں، اور ریت اور کنکر کی بارش نے لوگوں کے کانوں اور آنکھوں اور نتنوں کو بھر دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر غضب یہ ہوا کہ وہ قومی آگیں جو عرب کے قدیم دستور کے مطابق رات کے وقت نہایت التزام کے ساتھ روشن رکھی جاتی تھیں، ادھر ادھر خس و خشاک کی طرح اڑ کر بجھنے لگیں۔ ان پہ بڑا اعتقاد تھا ان کا آنکھوں کا، یہ بجھنے نہ پائیں۔ ان مناظر نے کفار کے وہم پر پرست قلوب کو، جو پہلے ہی محاصرے کے تکلیف دہ طول اور اتحاد کی باہمی بے اعتمادی کے تلخ تجربے سے متزلزل ہو رہے تھے، ایک ایسا دھکا لگایا کہ پھر وہ سنبھل نہ سکے، اور صبح سے پہلے مدینہ کو افق لشکر کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب اس آندھی کا زور ہوا تو ابو سفیان نے اپنے آس پاس کے قریشی رؤساء کو بلا کر کہا کہ ہماری مشکلات بہت بڑھ رہی ہیں، اب یہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، اور میں تو بہرحال جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دیا اور پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا، مگر گھبراہٹ کا یہ عالم تھا اس کا کہ اونٹ کے پاؤں کھولنے یاد نہ رہے، اور سوار ہونے کے بعد اونٹ کے حرکت نہ کرنے سے یاد آیا کہ اونٹ کے پاؤں ابھی تک نہیں کھولے گئے۔ اس وقت اکرمہ بن ابو جہل ابو سفیان کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کسی قدر تلخی سے کہا کہ ابو سفیان، تم امیر العسکر ہو، لشکر کے سپہ سالار ہو، اور لشکر کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو، اور تمہیں دوسروں کا خیال تک نہیں ہے۔ اس پر ابو سفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ سے اتر کر کہنے لگا، لوگ میں ابھی نہیں جاتا، مگر تم لوگ جلدی تیاری کر لو
اور جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ لوگ جلدی جلدی تیاری میں لگ گئے، اور ابو سفیان تھوڑی دیر کے بعد اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس روانہ ہو گیا۔ اس وقت تک بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو قریش کے اس فرار کا علم نہیں تھا، مگر جب قریش کا کیمپ سرعت کے ساتھ خالی ہونا شروع ہوا تو دوسروں کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، جس پر انہوں نے بھی گھبرا کر کوچ کا اعلان کر دیا، اور بنو قریظہ بھی اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے، اور بنو قریظہ کے ساتھ بنو نذیر کا رئیس ہوئی بن اختب بھی ان کے قلعوں میں چلا آیا، اور اس طرح صبح سفیدی نمودار ہونے سے پہلے سارا میدان خالی ہو گیا، اور ایک فوری اور محیر العقول تغیر کے طور پر مسلمان مفتوح ہوتے ہوتے فاتح بن گئے۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ خطرہ تھا کہ ان پہ کفار قبضہ نہ کر لیں، اب یہ حالت تھی کہ وہ فاتح ہو گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تفصیل لکھا ہے، فرمایا ہے کہ شکوک و شبہات کو ساتھ لیے ہوئے کفار کا لشکر رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے خیموں میں گیا تو خدا تعالیٰ نے آسمانی نصرت کا ایک اور راستہ کھول دیا۔ رات کو ایک سخت آندھی چلی جس نے کناتوں کے پردے توڑ دیے، چولہوں پر سے ہانڈیاں گرا دیں، اور بعض قبائل کی آگیں بجھ گئیں۔ مشرکین عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ ساری رات آگ جلائے رکھتے تھے اور اس کو نیک شگون سمجھتے تھے۔ جس کی آگ بجھ جاتی تھی وہ خیال کرتا تھا کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، اور وہ اپنے خیمے اٹھا کر لڑائی کے میدان سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اور جن قبائل کی آگ بجھی انہوں نے اس رواج کے مطابق اپنے خیمے اٹھائے اور پیچھے کو چل پڑے تاکہ ایک دن پیچھے انتظار کر کے پھر لشکر میں آ شامل ہوں۔ لیکن چونکہ دن کے جھگڑوں کی وجہ سے سرداران لشکر کے دل میں شبہات پیدا ہو رہے تھے، جو قبائل پیچھے ہٹے ان کے ارد گرد کے قبائل نے سمجھا کہ شاید یہود نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر شب خون مار دیا ہے اور ہمارے آس پاس کے قبائل بھاگے جا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی جلدی جلدی اپنے ڈیرے سمیٹنے شروع کر دیے اور میدان سے بھاگنا شروع کیا۔ ابو سفیان اپنے خیمے میں آرام سے لیٹا تھا، اس کو اس واقعے کی خبر پہنچی۔ وہ گھبرا کے اپنے بندھے ہوئے اونٹ پر جا چڑھا اور اس کو ایڑیاں مارنی شروع کر دیں۔ آخر اس کے دوستوں نے اس کی توجہ دلائی کہ وہ یہ کیا حماقت کر رہا ہے۔ اس پر اس نے اونٹ کی رسیاں کھول لیں اور وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت میدان سے بھاگ گیا۔ کفار کی جب حالت ہو گئی تو اس کا جائزہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو مشرکین کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ اس کی تفصیل میں سیرۃ ختم النبیین میں لکھا ہے کہ اسی رات جب کہ کفار اس طرح خود بخود میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے صحابہ کو مخاطب کر کے آواز دی کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس وقت جائے اور لشکر کا حال معلوم کرے۔ لیکن صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت سردی کی اس قدر شدت تھی اور پھر خوف اور تھکان اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا تھا کہ جواب میں کچھ عرض کر سکے یا اپنی جگہ سے حرکت کرے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر حذیفہ بن یمان کو بلایا، جس پر وہ سردی سے چھترتے ہوئے اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کمال شفقت سے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا تم بالکل ڈرو نہیں اور اطمینان رکھو، انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بس تم چپ کے کفار کے کیمپ میں جاؤ اور کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو اور نہ اپنے آپ کو ظاہر ہونے دو۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں سردی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کہاں تو یہ حالت تھی کہ سردی سے بالکل ٹھٹر رہے تھے۔ کہتے ہیں سردی کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا ایک گرم حمام میں سے گزر رہا ہوں، اور میری گھبراہٹ بالکل جاتی رہی۔ اس وقت رات کی تاریکی پورے طور پر اپنی حکومت جمائے ہوئے تھی۔ میں بالکل نڈر ہو کر مگر چپ کے کفار کے کیمپ کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ابو سفیان ایک جگہ کھڑا ہوا آگ سیک رہا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر جھٹ اپنی تیر کمان سیدھی کر لی
اور قریب تھا کہ میں اپنا تیر چلا دیتا، مگر پھر مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور تیر چلانے سے رک گیا، اور اگر اس وقت میں تیر چلا دیتا تو ابو سفیان اس قدر قریب تھا کہ وہ یقیناً بچ نہ سکتا۔ اس وقت ابو سفیان اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دے رہا تھا، اور پھر وہ میرے سامنے ہی اونٹ پر سوار ہو گیا، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے اپنے اونٹ کے پاؤں تک کھولنے یاد نہیں رہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا آیا۔ کہتے ہیں جب میں اپنے کیمپ پہنچا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کے فارغ ہونے تک انتظار کیا اور پھر آپ کو سارے واقعے کی اطلاع دی، جس پر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ ہماری کسی کوشش یا طاقت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ محض خدا تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے، جس نے اپنے دم سے احزاب کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے فرار ہونے کی خبر فوراً سارے مسلمان کیمپ میں مشہور ہو گئی۔ اس واقعہ کو حضرت مسلم موعود نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ رات کے آخری ثلث میں وہ میدان جس میں 25,000 کے قریب کفار کے سپاہی خیمہ زن تھے، وہ ایک جنگل کی طرح ویران ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے بتایا کہ تمہارے دشمن کو ہم نے بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تبھی آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کون ہے جو آئے۔ آپ نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے کسی شخص کو بھیجنا چاہا اور اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کو آواز دی۔ وہ سردی کے ایام تھے اور مسلمانوں کے پاس کپڑے بھی کافی نہیں ہوتے تھے۔ سردی کے مارے زبانیں تک جم رہی تھیں، بول نہیں سکتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور ہم جواب بھی دینا چاہتے تھے، مگر ہم سے بولا نہیں گیا۔ صرف ایک حذیفہ تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کام؟ یہاں سر یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے بلایا حذیفہ کو، مسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نہیں، مجھے کوئی اور آدمی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے، مگر پھر سردی کی شدت کی وجہ سے جو جاگ رہے تھے وہ جواب نہ دے سکے۔ حذیفہ نے پھر کہا میں یا رسول اللہ موجود ہوں۔ آخر آپ نے حذیفہ کو یہ کہتے ہوئے بھجوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے دشمن کو ہم نے بھگا دیا ہے، جاؤ اور دیکھو کہ دشمن کا کیا حال ہے۔ حذیفہ خندق کے پاس گئے اور دیکھا کہ میدان کلی طور پر دشمن کے سپاہیوں سے خالی تھا۔ واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور بتایا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ دنیا کے حالات جیسا کہ پتہ ہے آپ کو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ اور بڑی طاقتیں انصاف سے کام لینا نہیں چاہتی، جنگ وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں اور معصوموں کو اس کے خوفناک اور بد اثرات سے بچائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہمیں بڑھنا ہوگا اور دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اس کی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان میں احمدیوں کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں کافی زیادہ، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ بنگلہ دیش کے احمدیوں کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، انہوں میں بھی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم اور فضل فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله